السلام علیکم۔ نیب میں کل ایک امکان یہ تھا کہ پی ایم ایل این اپنے ورکرز سمیت آئیں گے اور مریم نواز جو للکار رہی تھیں کہ آپ مجھے بلائیں گے تو میں اپنے تمام جو ورکرز ہیں، فالوورز ہیں، ان کے ساتھ آؤں گی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی ساتھ ہوگی، تو ایک وہ والی کیفیت پیدا ہوگی جس دن پتھراؤ ہوا تھا۔ نیب نے طلبی کی تھی مریم نواز کی اور الزام پی ایم ایل این نے یہ لگایا تھا کہ دوسری طرف سے کام شروع ہوا، حالانکہ دونوں طرف سے معاملات ایک ہی جیسے تھے، ان کی گاڑیوں میں بھی پتھر نظر آئے تھے۔ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے، جیسے ہی ہم پروگرام شروع کرنے لگے ہیں تو نیب کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ یہ آئی ہے کہ این سی او ایس سی کہہ رہی ہے بار بار کہ کرونا وبا بہت بری شکل اختیار کر چکی ہے، تو ایسے میں کوئی اجتماع ہوا تو اسے کرونا مزید پھیل سکتا ہے۔ تو ایک ایسی انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستانی سیاست کے اندر جس کی میں تو مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان میں ایک داخلی سلامتی کی صورتحال کو ایک چیلنجنگ سچویشن پیش کرتی ہے۔ وفاق کے اندر جس کی بھی حکومت ہو، عمران خان کی ہے یا کل کسی اور کی ہوگی، اس کو سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے چلنے کے لیے، بے یقینی نہیں چاہیے ہوتی۔ جس کو یہ پتہ چلے کہ آج نیب میں ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری ہے، اس کا مین لیڈر ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، کل 26 کی ریلی ہے، پھر دوبارہ تصادم کا خطرہ ہے، تو اب انہوں نے کہا ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، کرونا نہ پھیل جائے۔ تو نیب صاحب کو پہلے یہ کہا کس نے تھا کہ اس کو طلب کرے، پھر وہ پرچے ورچے دیکھتے ہیں یہ واٹس ایپ کے اندر آتے ہوئے کہ وہ پازیٹیو امیج پیش کرنا ہے۔ یہ پازیٹیو امیج کے لیے پازیٹیو کام کرنے شروع کریں، کوئی طریقہ کار کے تحت چلیں۔ جس کو ہاتھ ڈالے نیب وہ 100% یقینی ہونا چاہیے کہ آج اس کو اٹھایا ہے تو یہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، یہ ہم نے اب فائنل کوسچن اینڈ آنسر کرنا ہے اور اس کے بعد کورٹ آف لاء میں پریزنٹیبل کیس ہمارے پاس موجود ہے۔ 2.5 سال میں جتنے بندے پکڑے ہیں ساروں کو شرافت کا سرٹیفکیٹ دے کر ہاتھ سے ریلیز کیا گیا، تو وہ آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ فورینزک انویسٹیگیشن کی پہلے ایبلٹیز بنا لیں پھر آگے چلیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس نے ایک رول ادا کیا ہے۔ پتہ نہیں پرائم منسٹر کی اس پہ اپروچ کیا ہے، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتے ہیں کہ چور اور ڈاکو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو اندر ڈالوں گا، لیکن ان کا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ چور ڈاکو پکڑنے سے پہلے جنہوں نے چور ڈاکو پکڑنے ہیں ان کی تربیت کریں کہ تحقیقات کیسے کرنی ہے، شواہد کیسے اکٹھے کرنی ہے۔ ایک بے یقینی کی صورتحال جس میں رینجرز کی تعیناتی کی گئی، ریڈ زونز بنائے گئے کہ اس میں کسی کو آنے دینا یا نہیں آنے دینا، اب ان کو کرونا کا یاد آ گئی ہے۔ اور کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ 4000 کیسز ہیں سنگل ڈے میں، کوئی 14-15% پازیٹیوٹی ریٹ پنجاب کے اندر چلا گیا ہوا ہے۔ تو کوئی اللہ پاک سے رحم مانگے، کوئی سیدھے اپنے کام کریں۔ جن کا کام ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹویٹ کر کے راضی ہو جاتے ہیں جی ہم نے ٹویٹ کر دی ہے، وہ سینو فارم چائنا سے آ رہی ہے ہم اس کو لگائیں گے۔ ہیلتھ ورکرز جن کو سب سے پہلے لگنی چاہیے تھی آج تک وہ نہیں لگا سکے۔ جو ایلڈرلی پاپولیشن جن کو ہم نے مائل کرنا تھا کہ لگوائیں آپ کی زندگیوں کی حفاظت اسی میں، آج تک وہ نہیں لگا پائے، تو کام آگے کیسے چلے گا؟ سارے لوگ جن کی جو ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، پاکستان کا نظام آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ شہریار صاحب آپ کو ویری وارم ویلکم۔ اور بہت بڑی خبریں آج کل آ رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیک چینل کانٹیکٹ کے حوالے سے، تو کوشش کریں گے کہ پوچھیں ان سے کہ کیا پیش رفت ممکن ہے۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ ہے پی ایم ایل این سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کو بھی مصدق صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہریار صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا، پہلے کشمیر سے شروع کر لیں پھر مریم والے کیس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک بیک چینل 2018 سے ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں جنرل کا نام تو نہیں آیا، لیکن جب ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کیا رائے کی کہ یہ اسفند یار پٹودی صاحب، جنرل اسفند یار اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ معید یوسف کا بھی کہا جاتا ہے کہ ہی پلیڈ اے رول ان دیٹ، اور جنرل باجوہ بیسیکلی یہ ان کا ایک ماڈل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پیس کی طرف ہم چلیں، یہ ریجنل جو سیکورٹی سناریو ہے اس کو چینج کیا جائے، تو کیا پیش رفت کے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم بھائی۔ ندیم بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اس خطے کے امن کے لیے ہندوستان کو اور تمام ممالک کو رسپانسبل اسٹیٹ کا رول ادا کرنا ہے۔ پاکستان جن مراحل سے گزرا اور الحمدللہ آج یہ سلوگن ہے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، دنیا پاکستان کے اقدامات کو سراہ رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کی بات ہے اس میں مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں جی بلومبرگ نے لکھا کہ یو اے ای کا، کوئی کہہ رہے ہیں سعودی، جس طرح اپنے جنرل صاحب کا نام لیا، کوئی معید یوسف صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز رادر دین ان افواہوں پہ جانا، دو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایک کووڈ میں پرائم منسٹر صاحب کی طبیعت کا جو ٹویٹ کی مودی صاحب نے، پھر اس کے بعد لیٹر آیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ گلوبل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ہندوستان آئسولیشن میں جا رہا ہے۔ یہ ابھی جو دوحہ کے بجائے اب ٹرکی میں طالبان افغانستان کے حوالے سے
اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز انٹرنل پالیسیز، جو گھر واپسی پروگرام، پھر یہ انہوں نے جو ڈومیسائل لا، پھر اس کے بعد یو اے پی اے لا، پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو جس طرح انہوں نے الیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں پھر سکھوں کے ساتھ جو رویہ رکھا، پھر مائنورٹیز کے ساتھ جو کر رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمونی کے نام پہ، اور سب سے بڑھ کر اس کے انڈین امیج کو جو گلوبلی جو ڈیمیج ہوا ہے، اس خود ہندوستان کے پارلیمنٹیرینز، کیونکہ میں ڈفرینٹ گلوبل فورمز پہ گیا ہوں، میں نے انڈین جو خاص کر ڈپلومیٹک کور کے جو لوگ ہیں ان سے بھی انٹریکشن ہوا، ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی، وہ انڈینز جو باہر آباد ہیں ان سے بھی انٹریکشن ہوا. سو واٹ آئی ایم ایمفیسائزنگ آن از کہ جو بھی ہے ایک چیز منظر پہ آ گئی کہ پاکستان کے موقف کو الحمدللہ کامیابی ملی ہے، نمبر ون. نمبر ٹو ندیم بھائی، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آج ہندوستان ایک دفعہ پھر ایو ڈسنفو لیب جو اوور آل کنفیوژن گلوبلی اس نے پھیلائی تھی، یہ ایک طرف تو وہ یہ جسچرز کر رہا ہے، دوسری طرف وہ اس کو ٹریڈ سے لنک کر رہا ہے کہ جی پاکستان شاید ویک ہو گیا ہے، یا جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ کو ایک اور طریقے سے وہ توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں جو کہ ان کا وتیرہ رہا ہے. پاکستان اس وقت یہ عہد کیا ہوا ہے کہ 5 اگست 2019 35A and 370 جب سے ہندوستان نے ایبروگیٹ کیا ہے، اس سے پہلے والے سٹیٹس پہ جائیں. کشمیر کے حوالے سے ہر حوالے سے پاکستان بات کرے گا، لیکن کشمیر تھرڈ پارٹی ہر ایک انٹریکشن میں اس کا حصہ ہوگا. دیٹ از دا اسٹینڈ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. کشمیر جب بھی ہماری انڈیا سے بات چیت ہوگی تو کشمیر اس کا محور رہے گا. ایبسولوٹلی، یہ بات ہے. کشمیر تھرڈ. دیکھیں پرائم منسٹر نے 5 فروری کوٹلی میں کیا کہا مودی صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے، لیکن آپ نے ایک مین کوشچن ایڈریس نہیں کیا کہ بیک چینل سے تو کانٹیکٹس کی خبریں اب کافی حلقوں سے ہمیں خبر کی تصدیق ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نے کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کافی بار کہا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا سٹانس اپنی جگہ بالکل راک سالڈ ہے. اور یہ جو چیز ہے ٹویٹ اینڈ دین دیٹ لیٹر، میں اس کو زیادہ پریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ مودی نے خود انیشیٹو لیا، اور اس کا ایک اور بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہے کہ جی ہم تو پاکستان کے ساتھ بیک چینل کی بنیاد کے اوپر اب اگر کوئی سفارتی تعلقات میں بہتری ہونی ہے یا کوئی کرکٹنگ ٹائز آگے چلنی ہے تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں. دیکھیں جی کوئی یقین دہانی اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے والے آٹونومس اسٹیٹس پہ ہندوستان واپس نہیں. یہ پری کنڈیشن ہے ہماری بات چیت کے لیے. یہ نہیں ابھی اس نیگوسیشن کا تو دور دور تک ابھی کوئی بات نہیں ہے. دس از آر اسٹینڈس، وی ہیو کنویڈ اٹ in very clear terms to India کہ جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن پہ ہندوستان نہیں جائے گا، پاکستان کسی لیول کی کوئی انٹریکشن نہیں کرے گا ان کے ساتھ. ڈاکٹر مصدق صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس ایشو پہ؟ دیکھیں جی، ہمیں تو کچھ تشویش ہے. یہ جو حالات پچھلے 1-1.5 سال میں چلے ہیں، ہمیں ان پہ بہت زیادہ تشویش ہے. اور یہ تشویش اس دن سے شروع ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی کا آنا، الیکشن جیت جانا جو ہے وہ مبارک ثابت ہوگا اور کشمیر کا تصفیہ ہوگا. تو ہم اسی وقت سوچ رہے تھے کہ آج جس کو ہم RSS، پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہم بھی RSS کا ممبر کہہ رہے ہیں، جب ان کی کیمپین شروع ہو رہی تھی اور جس طرح سے عمران خان صاحب ان کو ویلکم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا آنا خوشائند ثابت ہوگا، تو ہمیں ہمارا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ امریکہ گئے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میری بات ہو گئی ہے امریکی صدر کے ساتھ اور وہ ہماری ثالثی کروائیں گے. اور ہمیں تب بھی شک پڑا کہ یہ کون سی ثالثی ہے بھائی جو امریکی صدر کروائیں گے؟ ان کا کیا جھکاؤ ہے، امریکہ کا کیا جھکاؤ ہے، ان کی پالیسی کا کیا جھکاؤ ہے، یہ تو ہم سب کو پتا تھا. تو وہ ثالثی پھر آپ کے سامنے آ گئی جس وقت انہوں نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو ختم کر دیا. اور تیسرا جو ہمیں تشویش کی ہماری وجہ یہ تھی کہ یہ اسپیشل سٹیٹس کو انہوں نے ایک دن میں تو ختم کیا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 6-8 مہینے پہلے سے انہوں نے تمام صحافیوں کا وہاں پہ جانا بند کر دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا، فون سروس بند کر دی. اور ہمارے پاس بڑے ہم خود کلیم کرتے ہیں بڑے اچھے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے. لیکن یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت آپ پیچھے چلے جائیں گے. جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد اور یہ اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں بھی جنرل باجوہ کا جو بیان ہے اور پھر یہ بیک چینل کانٹیکٹ کے حوالے سے مختلف حلقوں سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، کبھی UAE کے حوالے سے، کبھی سعودی عربیہ کے حوالے سے. بٹ دیر آر تھنگس وچ آر ہیپننگ سم ویئر جو پوری طرح سے ہمارے پاس کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے بہتر طریقے سے؟
دیکھیے مجھے جو ابھی شہریار افریدی صاحب کہہ رہے تھے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر تو بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس کو کسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے. میں پارلیمان کا ممبر ہوں، آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں. اگر ہم دونوں کو یہ ابھی تک نہیں معلوم کہ ہماری کشمیر میں پوزیشن کیا رہے گی، اور کیا ہم واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بدلا نہیں جائے گا تب تک ہم کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے، جو کہ ہمارا ایک موقف رہا ہے. اب ہم پہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر یہ گفتگو ہو رہی ہے تو کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کے باوجود ہو رہی ہے، یا اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جائے گا، یا ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس کو ریوائز کیا جائے گا. اگر آپ کو بھی نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم، اور مجھے امید ہے شہریار بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو معلوم ہوگا، اگر یہ آج ٹیلی ویژن پہ بتا دیں عوام کو کہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی جب تک اسپیشل سٹیٹس جو کشمیر کا جو ختم کیا تھا، ریووک کیا تھا ہندوستان نے، جب تک افریدی اس کو صاحب سے ختم پوچھ رہے نہیں تھے، کیا جاتا تو ہم بتائیے سب کی افریدی صاحب. تسلی تشفی ہو جائے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ تشویش آپ کے ہمیں پاس رہے کوئی ایسی گی، یقین کیونکہ دہانیاں عمران موجود ہیں؟ خان صاحب کے میں متعلق آپ کو بہت پہلے سے سے بتا دوں. جی کشمیر کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر، سینٹ نیشنل اسمبلی 28 ممبران ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، شری رحمان صاحب ہیں، اللہ ان کا جہان اچھا کرے، مشاہد اللہ صاحب تھے، اسی طرح ہمارے پاس خرم دستگیر ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے. آپ یقین کریں، مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میٹنگز کے لیے ممبران آتے نہیں ہیں. کب ہوئی تھی آخری بار میٹنگ؟ 3 weeks ago، اور نیکسٹ ویک پھر ڈیو ہے. اور اس میں آپ نے یہ چیزیں اپڈیٹ کی جی تھیں میں بیک نے چینل میڈیا کانٹیکٹ میں؟ ایبسلیوٹلی نہیں ابھی یہ تو ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہے نا. نہیں، تو 3 ہفتے پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی. نہیں دیکھیں، ہم نے جو ایجنڈا ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں تمام چیز، ہم محمد یوسف صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر، پریزیڈنٹ آزاد جو کشمیر، ایک تمام ہفتے اسٹیک بعد ہولڈر، میٹنگ ہوگی اس میں آپ ان کو بلائیں گے اور ان کو بریفنگ اس دلوائیں گے؟ میں ہم نے پیمرا کو، تمام میڈیا کے اونرز کو، پھر اس کے علاوہ محمد یوسف صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور تو چھوڑیں، ایوری تھنگ ول بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. اچھا، اب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصدق بھائی جو ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے بھائیوں والا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز، ہم پولیٹیکل پارٹی اسٹرینتھ ہوتی ہے پارلیمان کی. بٹ سر یو شوڈ ٹیک دیم ان کانفیڈینس، آن بورڈ ہونا چاہیے انہیں، اور پھر ایک یونینیمسلی پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں دنیا کے، اور پتہ ہر چلے ہماری ممبر طاقت. کو ہر میٹنگ سے پہلے میں خود پرسنل فون کرتا ہوں، ہر میٹنگ میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں. صرف پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں، کسی بھی فورم پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو اس کو کشمیر کے حوالے سے ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو لائیو ہی بتا دیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے بیک چینل کی. دیکھیں میری بات سنیں، بیک چینل کا یہ اچھا رہے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ندیم بھائی، ایک نیا وتیرہ نکل آیا کہ لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. بات سچ کرنی چاہیے، حق والی کرنی چاہیے. میں جس کمیٹی کا ممبر ہوں، ایپیکس کمیٹی کا، جو میرا رول ہے، میرے ساتھ کوئی نہ ایسی بات ہوئی، نہ میرے پریزنس میں کوئی بات ہوئی. جس طرح آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں. حقیقت جب کھل کے سامنے آئے گی، میرے تمام ممبران، اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، اٹس اباؤٹ دا پارلیمنٹ آف پاکستان، لیکن which محیط is the یوسف voice کو تو of. سب سے پہلے آپ کو بریف کرنا چاہیے تھا اس پہ جو بھی پیش محیط صاحب کے ساتھ، محمد یوسف صاحب کے ساتھ ریگولر انٹریکشن میں 2 دن پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی ہے. دیر از نتھنگ اینی تھنگ وچ ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر میں آپ کے ساتھ کوئی شیئر کروں جب کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. حقیقت ہمارا سٹانس ہم نے آپ کو بتا دیا. پیچھے بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے، یو ای کیا کر رہا ہے، یا کوئی جنرل صاحب مل رہے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے، جب تک آتھینٹک چیز میرے سامنے نہیں آتی. سر میں نے بریک پہ جانا ہے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کے بعد محیط یوسف کو کال کر کے بلائیے گا اور اسے کہیے گا بتاؤ بیک چینل پہ کیا ہو رہا ہے. دیر آر تھنگز وچ آر ایکچولی ہیپننگ، اور یو شوڈ نو اٹ ایز چیئرمین کشمیر. ابھی لائن پہ لے لیں. اگر محیط آپ کو نہیں بتا رہا تو وہ بھلا نہیں کر رہا، آپ کو بتانا چاہیے، اسے بریف کرنا چاہیے. بریک لے لیں جی، بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ سیاسی ایشوز پہ بھی بات کر لیں. لاہور میں جو نیب والا معاملہ ہے وہ کافی اہم نوعیت کا ہے، اور سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کوئی ابتری اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ وفاق میں بیٹھی حکومت کو، اگر ایسی ابتری پیدا ہو جائے. تو شہریار افریدی صاحب، کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 26 مارچ کو جس دن دھرنے کی کال تھی تو اسی دن مریم کو بلایا جائے؟ یہ پہلے کیوں نہیں خیال آیا انہیں؟ دیکھیں ندیم بھائی، سب سے پہلے تو آج میں ایک چیز، کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں،
اور ہمارے معاشرے میں ہم پولیٹیکل لیڈرز ان چیزوں کی تو بات کرتے ہیں. میں اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں, اگر اس کا جواب ملتے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو جہاں تک مریم کی بات ہے, اداروں کی عزت کون کرے گا؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ آنیسٹ ہیں, آپ کریڈیبل ہیں, اور آپ کے والد صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ 2 دفعہ پرائم منسٹر وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, پھر آپ کے چچا صاحب بھی جو ہیں وہ 2 دفعہ چیف منسٹر, 4 چیف منسٹرز. انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کس نے کرنا ہے؟ اور پھر جوڈیشری کا, کرمنل جسٹس سسٹم کا ڈیپ روٹڈ افیکٹ ہے ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں. میرا سوال صرف یہ ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ کووڈ ہوا نہیں ہوا, لوگوں نکلے نہیں نکلے, نیب پہ ریفارمز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, نیب کس نے بنایا, نیب کے چیئرمین کو کون لے کے آئے. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا, 1999 سے سپریم کورٹ کے حملے سے لے کر آج تک انسٹیٹیوشن کو پریشرائز کرنا, ان کو ٹارگٹ کرنا, کسی کو خریدنا, کسی کو ڈرانا, کسی کو دمکانا. اگر آپ کو نیب نے بلایا ہے, میرے پرائم منسٹر کو نیب نے بلایا, جب نیب نے آپ کو بلایا آپ جائیں ایک رسپانسبل, آپ اگر ایسپرنٹ ہیں ایک بڑی سلاٹ کے لیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا ہو, تو آپ جائیں اپیئر ہوں. یہ جتے لے کے جانا, پتھر مارنا یا کسی قسم کی جو خاص ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنا, یہ اگر کوئی ان پڑھ آدمی کرے وہ یا وہ لوگ کریں جن کو ریاستی اداروں کا یا رول آف لا کا یا خاص کر ریٹ آف دا اسٹیٹ کا پتہ نہ ہو, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان بیچاروں کو پتہ نہیں. میں عام لوگوں سے کیا گلہ کروں, یہ کوئی میدان جنگ میں جا رہے ہیں, یہ عدالت میں اگر انہوں نے ان کو بلایا گیا ہے, کل کو میں اگر ہوں مجھے کسی کورٹ آف لا میں بلایا جائے تو میں کیا کروں, لوگوں کو جمع کروں گا. 26 مارچ کس کے ذہن میں آیا کہ 26 مارچ کو بلاتے ہیں دھرنے کی کال کی؟ دیکھیں جی, جس کے بھی ذہن میں آیا, جس کے بھی ذہن میں آیا. دیکھیں نہ تو پرائم منسٹر نہ کیبنٹ نہ تو نیب کو رن کر رہے, نہ نیب کی ہمارے ساتھ کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم اس کے کوئی خدا نخواستہ میں سے کوئی منسٹر اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر رہے. صرف اور صرف ایمفیسس ندیم بھائی ایک چیز پہ ہے, کب رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا آئے گا؟ عام آدمی کے لیے الگ قانون ہے. آپ لوگوں سے پوچھا جائے, یہ انگلستان میں جو بیٹھے ہیں میاں صاحب, کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے لیے؟ شہباز شریف صاحب نے اور ساروں نے ایز اے گارنٹر پیش ہوئے, اب وہ نہیں آ رہے. پہلے ان کی پالیسی کیا تھی کہ جی نیریٹو کیا تھا کہ صحت صحیح نہیں ہے, بیمار ہیں, پلیٹلیٹس اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیبنٹ کے ممبروں کے بہت سارے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کو جانا چاہیے. اب کیا ہے کہ جی ان کو شاید فیئر ٹرائل نہ ملے. محمد زبیر صاحب, یہ جو لوگوں کو کنفیوز اور بیوقوف بنانے کی جو اپروچ اپنائی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف دھوکہ دے کر گئے آپ کو؟ ایبسلیوٹلی 100%. آئی ایم سوری بٹ آئی 100% بلیو, اینڈ یہ میرا اوپینین نہیں, عام آدمی سے پوچھیں. یہ جو جیلوں میں لوگ پڑے, سٹنگ وفاق حکومت, سٹنگ پنجاب گورنمنٹ آپ کو دھوکہ دیا کس نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, سب سے امپورٹنٹ چیز, وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا, اور یہی آج انٹیریئر منسٹری پوچھ رہی ہے کہ یہ جب علاج کے لیے گئے کن ڈاکٹر سے ملے. دھوکہ دیا کس نے؟ کس نے دھوکہ دیا؟ کس نے مسلیڈ کیا آپ کو؟ آبویسلی میاں صاحب نے, ان کی ٹیم نے, جو انہوں نے. دیکھیں آج بھی ایسے لوگ ہیں بیوروکریسی میں ہیں, ہر لیول پہ ہیں, جو میاں صاحب کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا سمجھتے. دیکھیں ہم سب نے جواب دہ رب کا ہونا ہے. میاں صاحب نعوذ باللہ انسان سے ہونے کا یقین کفر ہے. وہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, لیکن آئی ایم آنسربل ٹو مائی اللہ اینڈ دین ٹو مائی پرائم منسٹر. سملرلی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ خود چلے گئے ہیں باہر, اور پھر پیچھے جو آپ کے اوپر سپریم کورٹ اور تمام آپ کو کیا سرٹیفائیڈ کیا کچھ نہیں کہا گیا, ان میں چیز نہیں جانا چاہوں گا. میری پلی ہے کہ اگر نیب ہو یا کوئی ادارہ ہو, اس کی عزت اور احترام کون کریں گے؟ باہر سے لوگ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, 2 ان کی باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی کا جواب آپ پہلے دے دیں. انہوں نے کہا کوئی میدان جنگ تھوڑا ہے کہ مریم نے اتنے لوگوں کو کال دی ہوئی ہے, جائیں اور نیب میں پیشی کریں. بتائیے. جی میرے خیال میں ضرور کسی جگہ پہ آئین میں لکھا ہوگا کہ ہر ایک کو اکٹھا ہونے کا, اپنا اجتماعی طور پہ اکٹھا ہونے کا, گیدر ہونے کا حق ہے, مگر PMLN کو نہیں ہے. یا تو یہ لکھا ہوگا, یا اسمال لیٹرز میں کہیں یہ لکھا ہوگا کہ جو ہے ریڈ زون
جس کو پاکستان میں ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، وہاں پہ تو پی ٹی آئی کو اور ہمارے بھائیوں کو اجازت ہے کہ وہ دھرنا دیں، وہ کرینیں لائیں، کرینوں سے پارلیمان کی دیوار بھی بے شک توڑیں اور اس میں داخل ہوں، قبضہ کریں، سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کریں، 3 دن اس کو بند رکھیں، پی ٹی وی پہ قبضہ کریں، وہاں پہ وکٹری کے نشان بنائیں، ٹیلی فون پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، مبارک ہو مبارک ہو، ہم نے جنگ جیت لی، قبضہ ہو گیا، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ بھی کہیں آئین میں لکھا ہوگا کہ وہاں کے جو ڈی آئی جی ایس ایس پی ہیں ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی سر لیکن فریکچر آپ نے کر دی کال کیوں جائے اور دی، ان اس کا کی سر وضاحت پھاڑ کریں دیا گے؟ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے ان کا کچھ سیٹ اپ ہو کہ انہوں نے 26 کو بلایا کہ آپ کا دھرنا خراب ہو جائے، لیکن آپ نے ورکرز کو کیوں کال دی؟ جی دیکھیے یہ تو ان بلکہ کا اب تو آئینی پی ڈی حق ایم ہے، کی تو کال آپ بن مجھے چکی ہے، یہ ورکرز بھی نہیں رہ بتائیے گئے، مولانا ضرور فضل کوئی الرحمان بھی ہیں، پیپلز ملک پارٹی صاحب کا بھی نمائندہ وقت ہوگا، اب تو ساری پی ڈی ایم ملک صاحب کوئی آئین کے اندر کہیں تو لکھا ہوگا نا کہ ہمیں اکٹھا ہونے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی سر لیڈر نیب کے پیشی لیے کے موقع کسی بھی پر لیڈر ویسے کے کر لیتے، لیے اب مینار پاکستان جلسہ کر جی لیتے، کسی بھی پیشی کو 23 مارچ آ رہی دیکھیے، تھی، اگر ویسے ہم وہاں جلسہ کر نیب کے لیتے۔ اندر داخل ہو، اگر نیب کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو اس کی بلڈنگ کے اندر جیسے کرینے لا کے قبضہ کیا گیا تھا تو آپ بالکل برحق ہیں، لیکن اگر ہم اپنے سر وہ تو آپ کو ہمارے کرنے لوگ نہیں دیں گے، موقع سولیڈیرٹی میں ملے تو وہاں آپ پہ کوشش جانا کرنی چاہتے چاہیے ہیں۔ آپ کو، لیکن وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے ڈاکٹر صاحب۔ جی کوئی بات نہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے جی، یہ اس میں تو جو آپ نے بات کی کوئی شک نہیں، آپ دیکھ لیجئے جس نے آج تک آواز اٹھائی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھانسی کی کال کوٹری کے اندر رکھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ بولتے بہت زیادہ تھے۔ آپ احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں، آپ لیکن آپ نے خواجہ مجھے سعد یہ نہیں رفیق کے بتایا بھائی کہ وہ کو دیکھ لاجک لیں، کیا تھی کہ جس آپ میں پی مفتاح ڈی ایم کو یہ اسماعیل کال کو کرنی دیکھ لیں، پڑی کہ آپ نیب پیشی کے موقع رانا پر ہی ثناء بندے اللہ اکٹھے صاحب کو کرنے، اس دیکھ کا لیں۔ جواب آپ نہیں دیا آپ نے۔ دیکھیے نہیں، اس میں کوئی اگر غیر قانونی چیز ہے ملک صاحب تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کوئی آئین اور قانون کی کوئی شک نہ پیش کر سر غیر سکیں کہ مقبول ہم تو ہے، پتہ نہیں سولیڈیرٹی غیر میں قانونی اکٹھے کا ہوں پتہ نہیں، کیونکہ یا نیب پیشی احتجاج کے میں موقع اکٹھے پر ہوں۔ ورکرز کو کال دینا تو ایک غیر مقبول چیز دیکھیے ہے نا۔ نہیں، اگر ہم نیب کے اندر دھاوا بول رہے ہوں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی حق جو ہے یہ صرف کچھ پارٹیز کو ہے اور کچھ علاقوں کے لیے، جس کو ریڈ زون کہتے ہیں وہاں پہ حق ہے، لیکن جس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا جائے لوگوں کو روکنے کے لیے وہاں پہ حق نہیں۔ اگر آئین ایسا کہتا ہے تو آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن اگر آئین اور قانون میں نواز ایسی شریف کوئی والے چیز ایشو پہ نہیں بھی ہے بتا تو دیں کہ ملک وہ کہہ صاحب رہے ہیں یہ کہ وہ حق تو ہمیں دھوکہ دے ہے کر پھر۔ باہر گئے۔ جی دیکھیے اس کے لیے بات بڑی کلیئر ہے کہ ایک تو میرے بھائی نے 2 باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ نیب کسی کے زیر اثر نہیں ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ایسے پی ایم تھے پرائم منسٹر کے جنہوں نے نیب چیئرمین کی ویڈیوز ریلیز کی تھیں، بتائیے کیوں کی تھیں اور وہ کیوں تھے ایسے پی ایم، اور انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر وہ ویڈیوز ریلیز کیں، جس کے بعد جو پہلے وہ کہہ رہے تھے تو کہ ان کی ہواؤں چھٹی کا کرا رخ دی پرائم بدلنے منسٹر نے، لگا ان پھر کی ہوا ہٹا کا دیا رخ وہاں سے، ایک ہی انہوں نے کہا طرف گھر ہو جاؤ۔ گیا۔ جی ویڈیو کی ریلیز کے بعد صاحب کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اور اس کے بعد پھر نیب کا بیہیویئر دیکھیے۔ چلے اس کو چھوڑ دیں، آپ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں، جو انہوں نے کہا کہ نیب کو حتمی طور پہ کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، یہ تو بات کہہ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو یا تو یہ جائیں اور فل بینچ کے اندر جا کے وہاں پہ احتجاج کریں اور بولیں کہ سپریم کورٹ اس کو بالکل ختم کرے، دوبارہ اپنے شہریار فیصلوں میں سے صاحب سے نکالے پوچھتے ہیں، باہر۔ شہریار صاحب اس کا کوئی حل تو نکلنا چاہیے، ٹی وی چینلز پہ بیانات آتے ہیں، آگے نہیں بات چلتی۔ اس کا حل بڑا سمپل ہے، ہم الیکٹورل ریفارم سے لے کر اب تک ٹی او آرز والا پروسیس سے لے کر آج تک اپوزیشن کو پہلے ہی ہمیں کہتی تھی جب یہ گورنمنٹ میں تھی کہ آپ پارلیمان میں آئیں دھرنے کے وقت، پارلیمان سے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔ اب اگر نیب کے اوپر ان کے کوئی خدشات ہیں تو 2/3 میجورٹی تو پی ٹی آئی کے پاس ہے نہیں، آئیں پارلیمان میں آئیں، نیب کے اوپر وی آر ولنگ، اسپیکر ہمیشہ بلاتا ہے، تمام اپوزیشن کو بلاتا ہے کہ آئیں نیب ریفارمز پہ آپ ولنگ ہیں؟ ایبسولوٹلی، اس لیے کیونکہ جب فیٹف کی بات آئی، جو انہوں نے 30+ ڈیمانڈز دیں، وہ تو کیا تھی؟ ایک تھی کہ نیب کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ اب مجھے بتائیں، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، عام آدمی کے لیے قانون ہو، میرے لیے نہ ہو، انبیاء کرام بھی، انبیاء کرام، خلفائے راشدین، اصحاب کرام، آل بیت، یہ قانون سے بالاتر نہیں تھے۔ پرجی، لائنگ انڈر اوتھ، کلنٹن، وہ بھی، کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کوئی پارلیمنٹیرین، نو ون از ابو لا ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ۔ لیکن جب انہوں نے نیب ریفارم کے لیے تجاویز دی تھی اس وقت فیٹف کے موقع پر، تو اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے باقاعدہ ان کو ہدف تنقید بنایا اور ذلیل کیا کہ یہ تو 36 ریفارم لے کر آ گئے، سارا نیب لا ہی کہتے ہیں ختم کر دو۔ بھائی خدا کے لیے، جب نکاح ہوتا ہے یا جب کسی کے گھر میں کوئی اور ایسی چیز ہو خوشی والی، تو لوگ
مسکراتے ہیں جب کسی گھر میں تکلیف ہو, آزمائش ہو, خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز ہو, وہاں پہ رویے کچھ اور ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں, اور یہ مطالبات کیا دے رہے ہیں کہ یہ ادارہ ختم ہو. اور یہ جتنا بھی پیچھے جو کچھ ہے, میں اگین جانا نہیں چاہتا, ٹیرر فائنینسنگ ہے جو بھی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز. میرا کوشچن یہ ہے, ابھی پارلیمان ہے, اسپیکر صاحب نے ابھی بھی اپوزیشن کے ممبران کو اور ان کے پارٹی لیڈرز کو انوائٹ کیا, آئیں پارلیمان میں آئیں, بیٹھیں, اس کا حل نکالیں. اور بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں ان کے پاس. میں آج ہی پوچھتا ہوں, جب میں انٹیریئر میں تھا, ایف آئی اے میں لائبریری نہیں تھی. جو بہت بڑا کرپٹ آدمی ہو, جو لوٹ مار کرے, وہ بڑی لا فرم کو ہائر کر کے اس کا وکیل اپیئر ہوتا ہے, کروڑوں میں پیمنٹ کر کے. دوسری طرف جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے پاس ریلیونٹ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی. انہوں نے ڈیلیبریٹلی انسٹیٹیوشنز کو فلرش ہونے نہیں دیا. میرا صرف سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں اس کا جواب. جی پلیز ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے ادارے بننے نہیں دیے, اور نیب ریفارم بھی آپ نے ایسے موقع پر مانگی جب فیٹف کے قوانین پھنسے ہوئے تھے. جی یہ میرا خیال ہے یہ فیٹف والی بڑی اچھی اگزامپل ہے. ایسا کرتے ہیں آپ بھی, کیونکہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور میرے بھائی بھی اس پہ ایک خاص نظر رکھتے ہیں کیونکہ انٹیریئر میں رہے ہیں. تو فیٹف کے اندر ایک قانون آیا اس کے سامنے, سینٹ کے سامنے, جس پہ پہلے تو ہمارے پارلیمنٹری وزیر جو ہیں, بوتھ منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد صاحب اور اس کے بعد بابر اوان صاحب, انہوں نے ہمیں آ کے ایوان پہ فلور کے اوپر جو ریکارڈڈ چیز ہے یہ کہا کہ ملکی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بل آپ بغیر پڑھے پاس کر دیں. یہ آپ کو کون کہہ رہے ہیں؟ دونوں وزراء پارلیمنٹری افیئرز کے. اس کی ریکارڈنگ آپ کسی بھی وقت سینٹ سے نکلوا سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو قانون بتاتا ہوں جو پیش کیا گیا, جو اسی وقت ٹیبل کیا گیا. وہ قانون یہ تھا کہ اگر آپ کسی میجسٹریٹ یا کسی جج سے ایک کاغذ لے آتے ہیں تو آپ کسی کا بھی بچوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, ان کی بیٹیوں کی, ان کی اپنی, ان کے خاندان کی. آپ ان کے ٹیلی فون جو ہیں ان میں بریک ان کر سکتے ہیں, آپ ان کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ ہیک کر سکتے ہیں. جو کام حساس ادارے کرتے تھے وہ اجازت قانون کے تحت دے دی گئی کہ کوئی بھی علاقے کا جو پولیس کا محکمہ ہے وہ جا کے ان کے گھر کی نگہداشت کر سکتا ہے, بلکہ گھر میں داخل بھی ہو سکتا ہے, وہاں سے چیزیں بھی اٹھا سکتا ہے. یہ قانون تھا جو فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیفیٹ کروایا چیئرمین صاحب نے. ڈیفیٹ کیوں کروایا؟ کیونکہ وہ کمیٹی میں نہیں چاہتے تھے کہ وہ چلا جائے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو. ہم کہہ رہے تھے اس کو کمیٹی میں بھیجیں, انہوں نے کہا نہیں آپ ووٹ کریں یس اور نو, یا تو یہ اسی طرح منوان قبول کریں ورنہ اس کو ڈیفیٹ کریں. آپ فیٹف میں چلے گئے, میں نے نائب کا سوال کیا تھا, لیکن اب مجھے بریک لینی ہے. آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا, بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور موٹر وے پہ جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کو سزا ہوئی, تو بہت سے ایسے والد یا والدہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا, اور وہ لوگ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ کب ان مجرموں کو سزا ملے. انہوں نے مجھے کئیوں نے میسج کیا, میں نام نہیں ان کا لے رہا, لیکن شہریار افریدی صاحب آپ اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. ابھی حریم صاحب کا بھی ایک واقعہ ہوا ہے کوہاٹ کے اندر, 4 سال کی بچی ہے. ہر آئے دن ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں, دل کانپتا ہے, ڈرتا ہے, ایک دن دکھ ہوتا ہے, اگلے دن نیا واقعہ آ جاتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان اس قدر گرے گا. یہ 3-3.5 سال کی بچی کل شام 4 بجے سے مسنگ تھی, اور آج صبح اس کی لاش ملی ہے اور نالے میں. اور اس کے بعد مجھے آج تو پریڈ شکر ہے, یہ شکر رب کی کرم نوازی تھی کہ سگنل تو میں نے, ہمارے ایک ورکر ہے بلال اسی خٹک کالونی میں, اس کا مجھے فون آیا, وہ میں شکر ہے میں نے اٹینڈ کیا, کیونکہ میں آپ بتا رہا ہوں پریڈ اور وہ سارا کچھ, اور سگنلز آ رہے تھے جس جگہ پہ میں تھا. تو میں نے جب ان کی کال اٹھائی, انہوں نے مجھے بتایا, خیر کمشنر, ڈپٹی کمشنر سب کو بتایا, سی ایم کو بتایا, انکوائری بٹھائی, 2 جو ایم او ڈبلیوز فیمیل ڈاکٹرز تھی, انہوں نے پوسٹ مارٹم میں 7-8. آؤٹ کم کیا پتہ چلا کہ وہ تھے کون؟ نہیں ابھی تک تو نہیں, فورینزک پولیس جا رہی ہے, انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. میرا ایک سوال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یورپین یونین سے کیوں گھبراتی ہے, ویسٹ سے کیوں گھبراتی ہے, ہم کیوں, یعنی ہم نے کب لیڈ لینی ہے؟ میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کھلے عام ہینگ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو درندے ہیں. قانون کیوں نہیں بنتا؟
قانون کیوں نہیں بنتا؟ سر آپ اس پہ ایک لیجسلیشن کے لیے لا موو کریے اور پھر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نہیں سپورٹ کریں گے تو ہاؤس کے اندر دیکھیں پتہ چل جائے گا۔ میری عرض سنیں، اوپنلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا، پی ایم ایل این بھی کنفیوز ہے اس میں۔ ابھی مصدق بھائی آپ ابھی پوچھ لیتے ہیں، ابھی پوچھ پیپلز پارٹی پوز کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی میرا خیال دیکھیں کوہاٹ کی بات، ایک چیز میں کہوں گا، میں ایک باپ ہوں، میں بھی بیٹیاں رکھتا ہوں، حریم ہماری قوم کی بیٹی تھی، یہ کب تک آپ والی بات کہ ہم اس طرح باتیں کریں گے؟ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جن کی اولادیں ہیں، خدا کے لیے ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ آس پاس درندے پھر رہے ہیں اور اپنے ہی درندے، اپنے گھر لوگ اپنے ہوتے ہیں، پرائے نہیں ہوتا۔ سر ریاست بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، والدین تو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کبھی کسی نے چھوڑا؟ سر یہ ریاست دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں، مال اور اولاد، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ فتنہ ہے مال اور اولاد کی حفاظت ماں باپ پہ فرض ہے۔ ڈاکٹر مصدق سے پوچھیں، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن ریاست بھی ذمہ داری ادا کرے۔ پہلی سر ذمہ یہ داری سزائیں ریاست جو کی۔ ہیں سزائیں نہیں ہو پاتی، کیا اس کے اوپر آپ اگر یہ شہریار افریدی کہتے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے ایسے لوگوں کو جو بچیوں کے ساتھ چوکوں میں چوراہوں میں لٹکانا چاہیے؟ ایسے زیادتی کے واقعات اور قتل میں مرتکب ہیں، تو آپ کی جماعت ساتھ دے گی ایسی لیجسلیشن کا؟ جی میرے خیال میں سزائے موت ہے اس کی، میرا ذاتی خیال یہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز عمل نہیں ہو پاتا، اگر سزائیں سخت کرنے کی ضرورت ہے تو قتل کی صورت میں ہے، زیادتی کی صورت میں نہیں ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے لیے بھی سزائے موت مقرر کرنے کی ضرورت ہے تو اس بل کو لایا جائے، اس کو ڈیبیٹ کیا جائے، اور کیوں نہیں اس کے اندر ہر طرح سے سپورٹ، سب کی بچیاں آئیں، سب لوگ سپورٹ کریں گے، لیکن کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جس سے وائلنس معاشرے کے اندر ختم ہو یا کم ہو۔ یہ بات جو آپ نے کی یہ بڑی اہم تھی کہ جو مقدمات درج ہو جاتے ہیں، جو تو آپ ٹیلی ویژن پہ اٹھا دیتے ہیں، ان میں تو ایک اسپیشل کورٹ بن جاتا ہے اور سزائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ تفصیل سے دیکھیں، ایک دفعہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے کیسز کے اندر مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بلائے تھے لوگوں کو کہ وہ 30 سال پہلے لوگوں کو جلا دیا گیا، 10 سال ہو گئے ہیں کسی کالونی کے اندر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا جی، کوئی کیفر کردار تک نہیں پہنچتا۔ تو جو اصل معاملہ ہمیں طے کرنا ہے وہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، جہاں پہ قانون میں جھول ہے وہاں پہ وہ جھول ختم کریں، مگر زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ ہے جو نیب پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ صرف ان کو ہاتھ ڈالیں جو واقعی مجرم ہوں، اور پھر میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن اس ایشو پہ اگر آپ دونوں جماعتیں کمٹ کر رہی ہیں تو فلور آف دی ہاؤس ریفارم لائیں شہریار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی جماعت آن ایئر کمٹ کر کے گئی، ہم ان کا پیچھا کریں گے، آپ لائیے ضرور۔ شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور ڈاکٹر مصدق ملک، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔